آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ یہ واقعہ ایک پاک دامن عورت کا ہے۔ حضرت جعفر بن صادق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ اپنی بھابھی کی بیوی کی خدمت کرے گا۔ بھائی اقرار کرتا ہے اور بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ پوری ذمہ داری سے اس کی بیوی کا خیال رکھے گا۔ سفر پر جانے کے بعد اس کا بھائی اسی بھابھی کے ساتھ رہنے لگتا ہے، لیکن بھابھی کے حسن و جمال اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنے ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر بھابھی کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دے دی، مگر وہ عورت پاک دامن اور باحیہ تھی۔ اس نے ترنت انکار کر دیا۔ بد نصیب دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے پر اس نے دھمکی دینے لگا کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں کبھی گناہ کی دعوت قبول نہیں کروں گی۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو دیور نے جھوٹ بول کر کہا کہ اس کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی تھی۔ یہ سن کر بھائی کو غصہ آ گیا اور بنا کسی سچ کو جانے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دیا۔ ایک رات اس نے اپنی بیوی پر تلوار سے حملہ کر دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے وہ عورت زندہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ صاحب نے عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہتے ہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ صاحب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک کو پارسا خاتون بڑی دلچسپی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ صاحب کا نیا فارم غلام عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز عورت باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، باخدا یہ تو میری بات مان لو یا میری خواہش پوری کر دو، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی۔ مجھے تو جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، چاہے مجھے قتل کرنا ہے بے شک مجھے قتل کر ڈالو۔ بدکار غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بسک لیے وہاں سے چلا گیا، لیکن رات کی اندھیرے نے جب ہر چیز کو ڈھانپ لیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم شہوت پرست غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند لمحوں میں اسے نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ غلام دوڑ کر اس راہ کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مہمان خابیز عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ سے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ویسے ظالم عورت کی صاحبہ غلام کی باتیں سن کر بہت غصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا، تیرا ناس ہو، تو مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ جب صاحبہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا لاش کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون سے لت پت ہے۔ صاحبہ عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا کیا ہے؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔
اور جب میں نے انکار کر دیا تو اس شخص نے بچے کو ہی قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو مجبوری کی حالت میں انہوں نے کہا کہ یہ لو کچھ دینار اور تم میرے شہر سے کہیں دور چلی جاؤ۔ تو وہ اپنی لڑکی شہر سے کہیں دور چلی جاتی ہے۔ جاتے جاتے راستے میں دیکھتا ہے کہیں مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں ایک غلام کو پیٹ رہا ہے، پیٹ کر کے بدرنگ کر دیا ہے۔ تو اس لڑکی کو رحم آ جاتا ہے اور وہ غلام کو اس کے قریب جا کے اس راجا سے کہتا ہے کہ اسے کیوں مار رہے ہو، یہ لو میرے پاس 50 دینار ہے، اسے رکھ لو تم اور اس غلام کو آزاد کر دو۔ تو وہ راجا نے اس غلام کو آزاد کر دیتا ہے، اور کرنے کے بعد میں پھر دونوں مل کر سفر پہ چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک سمندر ملتا ہے جسے پار کرنا پڑتا ہے، تو دونوں ایک ناؤ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ناؤ میں جاتے ہی سمے ہی ناؤ کے جتنے بھی نوجوان افراد ہوتے ہیں اسے دیکھ کر حسن و جمال پر عاشق ہو جاتا ہے۔ عاشق ہونے کے بعد میں وہ عورت کے جھنڈ میں بیٹھنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور اس کا جسے وہ چھڑوا کے لایا تھا وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا جو تاجر ہوتا ہے اس ناؤ نے تاجر نے اس سے سودا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بدبخت، تم بتاؤ اس لونڈیا کی کتنا قیمت لوگے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں بیچنا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ رقم دینے کی بات کرتا ہے تو وہ بیچ دیتا ہے، اور وہ دھیرے سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تبھی نکلنے کے بعد میں جب کشتی اس سمندر میں جاتی ہے تو وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ میں نے جس غلام کو آزاد کروایا تھا وہ غلام کہیں دکھ نہیں رہا ہے۔ تبھی وہ لڑکی اس کے قریب آتا ہے تو اس کا تاجر کہتا ہے اے لڑکی، تم تو بک چکی ہو، انہوں نے تو تمہیں بیچ دیا ہے۔ تبھی وہ لڑکی غصے میں آ کر کہتی ہے میں تو کسی کا امانت نہیں ہوں، تو مجھے بھلا کون بیچ سکتا ہے؟ تو اس کے جتنے بھی وہاں افراد رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، سچ میں تمہیں بیچ دیا ہے وہ۔ آخرکار وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، مجبوری کے حالت میں، تو انہوں نے پھر اس پہ فدا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے چلو میرے ساتھ۔ تو وہ جانے پہ انکار کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کشتی کو فنا کر دے اور مجھے بچا لے۔ تو وہ کشتی وہیں پر فنا ہو جاتی ہے، بعد میں وہ لڑکی بچ جاتی ہے۔ اسی سمندر کے کنارے ایک راجا کا مجمع لگا ہوا تھا، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی دیکھنے کے اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کشتی میں سارا آدمی ڈوب رہا ہے، اسے جلدی سے جا کر کے بچا لو۔ تو جب وہ کشتی کے پاس اس کا غلام جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے صرف ایک ہی عورت بچی ہوئی ہے۔ تو اس عورت کو لے کے راجا کے پاس لاتا ہے، لانے کے بعد میں راجا اس کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ تو راجا اسے نکاح کا پیغام دیتا ہے، تو وہ لڑکی بولتی ہے نہیں حضور، میں نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت مصیبت سے گزرنے کی ابھی باقی ہے۔ تو اس کے گھر میں رہنے لگتا ہے۔ تو راجا اور اس کے دونوں آپس میں بات چیت ہوتا ہے اور چلتے رہتا ہے۔ راجا کچھ بھی کرنے سے پہلے اس لڑکی کا سوال لیتا ہے اور پوچھتا ہے، تو ایسے ایسے اس میں بہت زیادہ ترقی ہونے لگتا ہے، تو راجا اس کو بہت زیادہ ماننے لگتا ہے۔ آخرکار جب راجا کا آخری وقت آتا ہے تبھی سبھی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اب جا رہا ہوں، لیکن ایک بات خیال رکھو، میں نے اس عورت کی زندگی میں جو چیز بھی اس سے مشورہ کیا ہے ہر چیز میں نے حق پایا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس کے ساتھ ناحق مت کرنا۔ اور وہ راجا مر جاتا ہے، پھر اس کے گدی کا حقدار وہی ہو جاتی ہے۔ آخر میں وہ اپنے بھائی کو اور اپنے پتی کو اور ظالم جو اس کا بچے کو قتل کیا تھا اس کو بلاتا ہے، بھائی اور دیور کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس بچے کے قاتل کو کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اس کا گلا قتل کروا دیتا ہے۔ اور پھر اپنے پتی سے پوچھتا ہے میں سچ تھی یا تم سچ تھے۔ تو دوستو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کوئی بھی انسان ہو بس ایک ہی ہے، انسان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار اس کی کم سے کم سچائی کو تو معلوم ضرور کر لینا چاہیے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا بھرپور